وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک الذین کنتم تزعمون، وہ جن کو میرا شریک بناتے تھے جب تم بکتے تھے، کہتے تھے، گمان کرتے تھے، پتھر کو، لوہے کو، آگ کو، ہوا کو، پانی کو، سورج کو، چاند کو، تاروں کو خدا ماننے والوں، پکارا جائے گا کہاں ہیں؟ تمہیں دنیا میں طرح طرح سے سمجھایا گیا، رب کی پہچان بتائی گئی، تم نے دھیان نہیں دیا۔ تمہیں عقل سمجھ دینے والا رب، تمہیں روزی دینے والا رب، ہزار ذائقے چیزیں کھاتے ہو شوق سے، کس نے ذائقے بنائے؟ رب نے۔ آپ کی زبان پر باریک سی تہ، لیئر، بہت باریک سی تہ آپ کی زبان پر ہوتی ہے جو ذائقہ محسوس کرتی ہے۔ ٹیسٹ میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے، یہ بہت باریک سی تہ ہے آپ کی زبان پر جو یہ ٹیسٹ محسوس کرتی ہے۔ اللہ وہ تہ ختم کر دے تو جب حلق سے نیچے اترتا ہے کسی چیز کا ذائقہ رہتا ہے؟ 3-3.5 انچ کی زبان ہے، کسی کی زیادہ ہوگی، میں ناپ نہیں رہا سب کی، کوئی کہے نہیں جی میری 6 انچ کی ہے تو بھلے 10 انچ کی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے یہ طے نکل جائے کیا کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں ذائقوں پہ فدا ہونے والوں۔ بیماری میں اکثر آپ کو ہوتا ہے آپ کے منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ابھی یہ جو کرونا ہے اس میں بھی بتایا گیا کہ انسان کو کرونا ہو جائے تو اس کو ذائقہ پتہ نہیں چلتا، ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے، کہا گیا محسوس نہیں ہوگا ذائقہ۔ یہ جو ذائقہ ہے جس پہ مرتے ہیں، کھانے تو سارے ہی ہیں لیکن ذائقے پہ مرتے ہیں نا، کس طرح اسی کو 50 طریقے سے بناتے ہیں، یہ اللہ نہ دے کوئی بنا سکتا؟ کبھی سوچا؟ اللہ کا انکار کرنے والوں، کتنے تم نے خدا بنا رکھے، کیا کیا پوچھا جائے گا، آواز لگائی جائے گی کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے؟ کوئی بول سکے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں کو اکثر میں کہتا ہوں، اسلام میں رات پہلے ہے دن۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے پہلے رات کا بیان کیا ہے، بعد میں دن کا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی ہے میں نے، پھر سن لے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، رات کا ذکر پہلے، اور اس کے بعد ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدً، دن کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے اسلام میں رات پہلے ہے دن۔ یہ دلیل بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں اسلام میں رات پہلے، کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے وہ آیت بھی آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنی ہو تو یہ آیت نمبر 71 ہے، 71 سورہ قصص کی، وہ پڑھ لینا جا کے، پہلے رات کا ذکر ہے بعد میں دن کا۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی انڈا پہلے ہوا یا مرغی پہلے ہوئی، بحث کرتے ہیں، ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، لگے رہتے ہیں اس پر، تو بیان موجود ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ان کے علم کا حال معلوم، وہ کہتے تھے جو پوچھو جواب دوں گا، سلونی 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 قبل ان تفقدونی، اور پوچھ لو پھر نہیں ملوں گا۔
بہت سے لوگ تو جاننے کے لیے پوچھتے تھے، ایک نے شرارت کی کہ ذرا چیک کروں، کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے نا، منافق بھی ہوتے ہیں، کچھ آپ کو ناپنے کے لیے۔ ایک بندہ آ گیا، ذرا میں ابھی دیکھنا ان کو کچا کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، لوگوں کا ہوتا ہے۔ حضرت علی وضو کرنے بیٹھے ہوئے وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ جی یہ بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ اس کا خیال تھا یہ ایک دو کے نام لیں گے، باقی کے نام 10-12 کے آئیں گے، تو میں کہوں گا بس اتنے سارے ہیں، آپ کو سب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے مقصد مذاق اڑانے کے لیے پوچھا تھا، مولا علی نے ایسا جواب دیا آگے سے بول نہیں سکا۔ فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جا کے دیکھ لے خود ہی، اب تو ناپ لے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستو، پہچانو رب کو، پہچانو اس کی شان کو، پہچانو کون بنا رہا ہے سب کچھ۔ ذائقوں کے متوالے ہیں۔ آپ جاتے ہیں، آپ کو منظر بہت اچھا لگتا ہے، یار دیکھو پہاڑ ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، کیا خوبصورت ویلی ہے، یہ وادی کتنی اچھی ہے، یہ لینڈ اسکیپ کتنا زبردست منظر، کس نے بنایا ہے؟ کیا منہ سے نکلنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں واو ونڈرفل، اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں۔ رب کو پہچانو۔ یہ سوکھے پتھر پر جو سبزہ اگا رہا ہے، بند پتھر میں کیڑے کو جو غذا پہنچا رہا ہے، جو ذائقے بنا رہا ہے۔ ہر درخت کے پتے الگ، ان کی لکیریں الگ، ان کے ذائقے الگ، ان کی تاثیر الگ۔ پہچانو رب کو۔ بتوں کو خدا بنانے والوں، پکارا جائے گا قیامت کے دن، کہاں ہیں وہ جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا، بڑا زام تھا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، اپنی دلیل اونچی۔ تمہیں بتایا گیا رات دن لانے والا اللہ ہے، رات بھی وہی لاتا ہے، دن بھی وہی لاتا ہے، یہ سب نعمتیں ان کی ہیں، اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ دن میں کماؤ، رات میں آرام کرو۔ یہاں ایک مسئلہ اور کر دوں، رات کائے کے لیے ہے؟ اونچی گئی ہے آرام کے لیے۔ اب سب یہی کہہ رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا، تاکہ اس میں تسکین پاؤ، آرام کرو۔ لیکن آپ سنتے ہیں کہ اللہ والے راتوں کو جاگتے، راتوں کو جاگے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث پاک پڑھ رہے، امام اعظم 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، شب بیدار، راتوں کو جاگنے والے۔ تو آپ کہیں گے یہ تو الٹا کر رہے ہیں، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ یہ رات کو آرام نہیں کر رہے، دن کو سو رہے ہیں۔ سنو، ایک ہوتا ہے معذوری، مجبوری، کسی کی ڈیوٹی ہے، نائٹ شفٹ ہے، کام کرنا ہے، کام ایسے 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک ہے، 24/7، ہفتے میں 7 دن ہے، 24 گھنٹے روزانہ اس کی وہ ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس میں جو بھی ہوگا اس کو، اگر رات کی ڈیوٹی ہے تو رات کو جاگنا ہے، وہ مجبوری ہے۔ لیکن یہ جو جاگتے ہیں یہ محبت میں جاگتے ہیں۔ کیوں جاگتے ہیں؟ اونچی
یہ آرام قربان کرتے ہیں. آرام، رات جاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ ساری رات کھیل میں لگا دی، گپوں میں لگا دی، نہیں. وہ لوگ جو عبادت میں، لکھنے پڑھنے میں، نیکی میں گزار رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. راتی جاگن شیخ سداون، صوفی کا کلام بھی سن لو اگر سمجھ آ جائے. بلے شاہ صاحب فرما رہے ہیں راتی جاگن شیخ سداون، تے راتی جاگن کتے تے تھی اتے. رات کو جاگنے والے شیخ کہلاتے ہیں، بزرگ کہلاتے ہیں، حالانکہ رات کو کتے بھی جاگتے ہیں. رات کو کتے بھی جاگتے ہیں. ایک برقی دا قدر پہچانن، مالک رہندے ستے. در مالک دا چھڑ دے ناہی، پاویں مارو 100 جتے. یہ جانور جس کو کتا کہتے ہو، ایک لقمہ دے دیتے ہو، وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا، تمہارے دروازے پہ پہرا دینے بیٹھ جاتا ہے. 100 جوتے مارو دھتکارو، تمہارا دروازہ چھوڑتا. ایک لقمے کی قدر پہچانتا، اس سے وفا سیکھو. اٹھ بلیا یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تیں تھی اتے. او بلیا اپنی غفلت کو دور کر، رب کو راضی کر لے، ورنہ کتے بازی لے جائیں گے. ہم لوگ پتہ نہیں کس گمان میں. بہرحال بات جو کر رہا ہوں ادھر آؤں واپس، دھیان جاتا ہے. رات کو جاگنا، محبت سے جاگنا، نیند قربان کرنا، اس میں وہ نہیں آئے گا کہ وہ خلاف کر رہے ہیں. ہاں جو لوگ فضول جاگ رہے ہیں وہ خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ جسم کا بھی، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن اللہ والے اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں. حضرت سیدنا اویس قارانی عاشق مدنی رضی اللہ تعالی خیر التابعین، کیا شان پائی. ایک رات رکوع میں گزار دیتے ہیں، ایک قیام میں گزار دیتے ہیں، ایک سجدے میں گزار دیتے ہیں. ماں پاس ہے، ماں کہتی ہے بیٹا اپنے جسم کو کچھ آرام پہنچا. اتنی محنت کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو آرام بھی پہنچا. ماں سے کہتے ہیں اماں جان 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اگر ابھی اس کو آرام دے دیا پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. سوچے میں اور آپ سارے جنت جانا چاہتے ہیں، مسجد تک آنے کی ہمت نہیں ہے. ٹھنڈا پانی، گیس آج کل مجھے پتا ہے بہت کم آ رہی ہے، پورا پانی گرم نہیں مل رہا ہوگا. میں خود اسی تکلیف میں ٹھنڈے پانی سے ہی نہا کے آیا ہوں. جو حال ہماری گورنمنٹ کا کرپشن کا، ہم سے یہ ہوتا نہیں ہے. ہمارا جسم نازک ہے، نرم گرم بسترے کو ہم چھوڑ نہیں پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بوریے کو بچھاتے تھے نا نیند کے لیے، گھر کی خاتون نے اس کو ڈبل کر دیا، دوہرا کر دیا کہ نرم ہو جائے گا. اٹھنے کے بعد فرمایا میرے بستر کو دوہرا ڈبل کس نے کیا تھا؟ خاتون نے بتایا میں نے کیا تھا. فرمایا مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی ہے. کیا مطلب؟ نرم ہونے کی وجہ سے آرام زیادہ ملا ہے. یہ میری آپ کی تعلیم ہے. وہ کیا کرتے تھے آپ سنتے رہتے ہیں، وہ تو سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا. 2 پھر کہیے، بتائیں کون کون سی؟ کھجور اور پانی. رنگ بھی بتا دیا پانی کا. لوگ کہتے ہیں پانی کا رنگ نہیں ہوتا، پانی کا رنگ لکس لائک بلیک، سیاہی مائل.
دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں پکانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا تو چولہا کدھر سے گرم ہونا۔ مالک کونین، یہ نہیں کہ ملتا نہیں تھا، مگر انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، آرام یہاں نہیں۔ چٹائی پہ لیٹے ہوئے، چٹائی کے جو نشان ہے جسم پہ بن گئے، حضرت عمر رونے لگ گئے، یا رسول اللہ۔ کافروں کو دیکھے نرم نرم غالیچوں پر، قالینوں پر، اور آپ مالک کونین ہو کے یہ جسم پہ نشان پڑ رہے ہیں اتنے موٹے موٹے۔ فرمایا ہم نے دنیا کو اختیار، وہ یہاں عیش کر رہے ہیں، ہم نے آخرت کا عیش پسند کیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ پراٹھے کھاتے ہیں ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی، موٹی وہ بھی، ہمیں نرم چاہیے، گرم چاہیے۔ اتنی نعمتیں کھا کے ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، شکر نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا، اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض۔ ہاں قیامت کا تصور ہی کر لیں تو اسی لیے فرمایا نا، جتنا جان لوگے ہنسی ختم ہو جائے گی، مگر ہماری تو ہر وقت کوشش ہی ہنسنے کی ہے۔ ہم نے کبھی بھی حقائق اشیاء، چیزوں کی حقیقت پر غور نہیں کی، مزے لیے۔ اے اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، ورنہ ہم کسی لائق نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن کہا جائے گا، یہ جو قربانیاں دینے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں نا، ان کی وجہ سے میں اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہوگی، غالباً لوگوں نے ملتان کے حوالے سے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے اصفہان کے بارے میں، کوئی ملتان کے بارے میں۔ ایک بزرگ تھے، وہ وہاں پہلی مرتبہ گئے تو بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ناپنے میں کمی، تولنے میں کمی، ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ عجیب حال ہے لوگوں کا، خریدار بھی دوسرے بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے۔ شام ہوئی، بازار سجنے لگ گئے ناچ گانے کے، کوٹھے آباد ہو گئے، ناچ گانا، پینا پلانا ہے۔ اتنے گناہ! عرض کی یا اللہ اس پر عذاب کیوں نہیں ڈالتا؟ کتنے گناہ کر رہے ہیں، جب سے آیا ہوں ان میں تو کوئی خیر نہیں دیکھی۔ لگے بد دعا کرنے، حکم ہوا ٹھہر جاؤ، جلدی نہیں کرو، ٹھہر جاؤ۔ دوسرا منظر بھی دکھاتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ نشہ کرنے والے، ناچنے گانے والے تھک کے مدوش ہو کے سو گئے۔ اللہ والے اٹھے، اللہ والے رات پوے تے بے دردانو، پنجابی ہے، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے۔ بے درد ہے، رات ہوتی ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے۔ بس جی اگلے دن اب کریں گے جو، اب سو جاؤ، بہت مزے کر لیے۔ رات پڑنے پہ ان کو نیند آتی ہے۔ تے درد مندانو یاد سجن دی، ستیاں آن جگاوے۔ اور جو درد والے ہیں ان کو محبوب کی یاد نیند سے بھی اٹھا دیتی ہے۔ آواز لگ رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ آدھی رات کو اللہ آسمان دنیا سے اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ کوئی؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پکارتا رہو، ہم تو سو رہے ہیں۔
لوگ اٹھے، مسلح آباد ہو گئے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ ہیں شام کو کیا تھا، یہ کیا ہے؟ آواز آئی ان کی وجہ سے وہ بھی بچے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نیک نہ ہو تو ہمارا کوئی حال ہے؟ تو وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں محبت سے، ان کے لیے یہ نہیں سمجھ لینا کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ کوئی معذوری کی وجہ سے دن میں سوتا ہے اور رات کو کماتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز کام ہو، غلط کام نہیں۔ رات کی نوکریاں ہوتی ہیں جن کو آپ لازمی سروس کہتے ہیں نا، کمپلسری ڈیوٹیز، جاگنا پڑتا ہے، فوجیوں کو جاگنا پڑتا ہے، پولیس والوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ رات کی نوکری کرے کوئی تو اس میں اس کا رات کا جاگنا غلط نہیں۔ دنیا کی نوکری کے لیے جاگ رہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے اگر جاگے تو وہ کیسے غلط ہو جائے گا؟ اللہ والے نیند قربان کرتے ہیں، جاگتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں۔